داڑھی کے ہی حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے کہ آگا جب خط بنوائی جاتی ہے تو اکثر لوگ جو ہے وہ چوڑا خط بنواتے ہیں اور اکثر لوگ اس کو پتلا کرواتے ہیں، تو کس قدر زیادہ پتلا کروا سکتے ہیں، یعنی بالکل باریک سی ایک لکیر داڑھی میں بنوا سکتے ہیں خط کی جگہ، اور اس کے علاوہ وہ خط بنوانے کے لیے بلیڈ کا اس طرح کا استعمال کرنا درست ہے یا مشین سے اسے سیدھا کروایا جائے؟ وضاحت فرمائیے گا۔ میں سوال نہیں سمجھا کہ خط بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ نیچے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اوپر رخسار کی طرف جو ہے نا جو رخسار ہے وہاں جہاں داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے اور اس کو جو ہے نا وہ صاف کیا جاتا ہے، وہ آپ زیرو مشین سے صاف کریں، بلیڈ سے صاف کریں، اس طرح سے صاف کریں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح وہ ٹوڈی کے نیچے جو ہے ادھر آپ زیرو مشین لگائیں، بلیڈ لگائیں، اس طرح لگائیں، یعنی جہاں جہاں تک داڑھی رکھنا ضروری ہے اس کے علاوہ جن جگہوں سے بال صاف کرتے ہیں، چاہے وہ رخسار کے اوپر کے بال ہوں یا ٹھوڈی کے نیچے کے بال ہوں، اس میں فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس طرح استعمال کرتے ہیں، بلیڈ استعمال کرتے ہیں یا زیرو مشین استعمال کرتے ہیں۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے۔ جو نا جی یہ دونوں سائیڈوں سے رخساروں کو کاٹ کے صرف ٹھوڈی کے اوپر رکھتے ہیں، آیت اللہ سستانی اس کی اجازت نہیں دیتے جی، احتیاط واجب کے طور پر۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ آغا قرض حسنہ کے بارے میں وضاحت فرمائیں کہ کسی محتاج کو قرض دینا، یعنی قرضہ دیا ہے ہم نے بغیر کسی سود کا اور بغیر کسی ڈیمانڈ کا کہ آپ کو جتنی رقم دی جا رہی ہے آپ اتنی ہی ہمیں واپس کر دیں، اور جب آپ کے لیے آسان ہو آپ اس وقت واپس کر دیں، یہ زیادہ باعث ثواب ہے یا فی سبیل اللہ کسی کی مدد کر دینا یہ قرض حسنہ کے زمرے میں آتا ہے؟ ان دونوں میں سے کون سا زیادہ افضل ہے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ یہ ہماری روایات میں مفت کسی کو دینے سے زیادہ ثواب جو ہے وہ قرض دینے کا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کسی کو مفت میں دیتے ہیں تو اس کی جو افادیت ہے اس بندے تک محدود رہتی ہے جس کو آپ نے دیا ہے، بس وہ استعمال کرے گا، کھائے پیے گا، اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو جو آپ کا مقروض ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر کے آپ کو لوٹاتا ہے، آپ پھر کسی کو دے سکتے ہیں، پھر کسی کو دے سکتے ہیں، لہذا اس کا زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے۔ یہ 18 گنا بعض روایات میں بتایا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ آقا صاحب ہمارے اس دفعہ جو ابھی بقرعید کی نماز پڑھائی گئی ہماری مسجد میں، اس میں یہ ہوا کہ ایک مولانا نے خطبہ عید دیا، یعنی عید کا خطبہ، عید کی نماز کا خطبہ ایک الگ مولانا نے دیا اور عید کی نماز ایک الگ مولانا نے پڑھائی۔ تو آقا صاحب کیا اگر اس طریقے سے عید کی نماز پڑھائی جائے کہ خطبہ کوئی دوسرا عالم دے اور نماز کوئی دوسرا عالم پڑھائے تو کیا عید کی نماز شمار ہوگی یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں یہ ایک مستحب عمل ہے۔ جمعہ کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی جو نماز پڑھاتا ہے وہی خطبہ بھی دے، لیکن وہ عید کے بارے میں اتنی جو ہے وہ کوئی حساسیت نہیں ہے کیونکہ ایک مستحب عمل ہے۔